بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفہیم کلام اقبال کے سلسلے میں آج ہم اقبال کی نظم ذوق و شوق پر ایک نظر ڈالیں گے۔ یہ نظم جو ہے اس کا پس منظر یہ ہے کہ علامہ اقبال گئے ہوئے تھے گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے انگلینڈ، اور وہاں سے وہ جلدی واپس آ گئے، اٹلی گئے، مصر گئے، پھر اس کے بعد فلسطین پہنچے۔ یہ 1931 کی بات ہے۔ فلسطین میں مؤتمر عالم اسلامی کا اجلاس تھا۔ فلسطین میں وہ 8-10 روز رہے۔ تو اس دوران اس طرح کا کوئی موقع نہیں آیا کہ وہ روضہ اقدس پہ جا کے حجاز میں، مدینہ میں حاضری دے سکتے، لیکن علامہ اقبال کو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت تو بے پناہ تھی۔ اب اس محبت کی وجہ سے یہ نظم تخلیق ہوتی ہے۔ مسجد قرطبہ جب اقبال گئے تھے اسپین میں، اس مسجد کے اندر تو جذبہ و احساس میں ایسی رفت پیدا ہوئی تھی کہ بہترین نظم جو ہے وہ اقبال نے تخلیق کی۔ یہ بھی اقبال کی چند بہترین نظموں میں سے ایک ہے۔ جس طرح خضر راہ کی ابتدا میں منظر فطرت بیان ہوا ہے، یا ساقی نامہ کی ابتدا میں بھی چند ایک شعر جو ہیں وہ فطرت کی منظر نگاری کے ہیں۔ اس سے اقبال ایک پس منظر تیار کرتے ہیں، ایک ماحول تیار کرتے ہیں اگلی بات کہنے کے لیے۔ اس نظم کے آغاز میں بھی کچھ مناظر فطرت جو ہیں ان کا بیان ہے۔ بس اپنے خیال میں اقبال مدینہ کے قریب پہنچے ہوئے ہیں۔ مدینہ سے شمال کی طرف مدینہ میں کھڑے تو جو پہاڑ نظر آتا ہے اس سے بھی پیچھے ایک پہاڑ ہے، کوہ عظم، تو اس طرف سے گویا وہ کوہ عظم کے پاس پہنچے ہوئے ہیں۔ اور صورتحال یہ ہے کہ رات کو بارش ہوئی ہے، کھجور کے درخت جو ہیں سارے دھل گئے ہیں، اور ریت جو ہے وہ ریشم کی طرح نرم ہو گئی ہے۔ اب وہ منظر نگاری ذرا دیکھیں۔ اقبال جب منظر نگاری کرتے ہیں تو اس میں بھی انہیں کمال حاصل ہے۔ کہتے ہیں قلب و نظر کی زندگی دشت میں صبح کا سما، چشمہ آفتاب سے نور کی ندیاں رواں۔ اب ذرا دیکھیے کیا تشبیہ ہے، آفتاب کے چشمے سے جیسے نور کی ندیاں رواں ہوں۔ یہ قلب و نظر کی زندگی ہے۔ قلب و نظر کی زندگی جو ہے وہ اس لیے کہ حضور کے قریب ہیں، اور سورج نکلتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اس سورج سے نور کی ندیاں بہہ رہی ہیں۔ قلب و نظر کی زندگی، اگر دل کی نگاہ سے انسان اسی فطرت کو دیکھے تو نتیجہ کچھ اور نکلتا ہے، کچھ اور ہی نظر آتا ہے کاروبار جہاں، نگاہ شوق اگر ہو شریک بین آئی۔ یا ایک اور جگہ کہتے ہیں کہ خرد دیکھے اگر دل کی نگاہ سے، جہاں روشن ہے نور لا الہ سے، اگر دل کی نگاہ سے خرد دیکھے نا تو یہ جہان جو ہے یہ نور لا الہ سے روشن ہے۔ تو یہ قلب و نظر کی زندگی ہے۔ دشت میں صبح کا سما، چشمہ آفتاب سے نور کی ندیاں رواں، حسن ازل کی ہے نمود، چاک ہے پردہ وجود، دل کے لیے ہزار سود ایک نگاہ کا زیاں۔ نگاہ کا زیاں بڑا اچھا ایک انداز بیان ہے۔ ایک نگاہ آپ ڈالیں اس منظر پر، ایسا لگتا ہے کہ سورج نکلا ہے، اس کے بعد ہوا بھی صاف ہے، درخت بھی دھلے ہوئے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ حسن ازل کے نمود ہے۔ حسن ازل تو اللہ تعالیٰ کا حسن ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ حسن جو ہے تو وہ جلوہ دکھا رہا ہے۔ چاک ہے پردہ وجود، ایسا لگتا ہے کہ بس وجود کا پردہ ہی چاک ہو گیا، اصل حقیقت سامنے آ گئی ہے۔ دل کے لیے ہزار سود ایک نگاہ کا زیاں، ایک نگاہ ڈالیں تو دل ہزاروں فائدوں سے مستفید ہوگا۔ سرخ و کبود بدلیاں چھوڑ گیا صحاب شب، کوہ عظم کو دے گیا رنگ برنگ تیل سا۔ رات کا بادل جس نے بارش برسائی وہ سرخ اور نیلی بدلیاں چھوڑ گیا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ کوہ عظم جو ہے وہ رنگ برنگ چادروں سے ڈھک گیا ہے۔ گرد سے پاک ہے ہوا، برگ نخیل دھل گئے، ریگ نوائے کاظمہ نرم ہے مثل پرنیاں۔
اس بارش کی وجہ سے کھجور کے درخت دھل گئے، اور کاظمہ کے نوا کی جو ریت ہے، مدینہ منورہ کے ناموں میں سے ایک نام کاظمہ بھی ہے، تو مدینہ منورہ کے گرد و نواح کی جو ریت ہے وہ بالکل ریشم کی طرح نرم ہو گئی ہے۔ آگ بجھی ہوئی ادھر، ٹوٹی ہوئی تناب ادھر، کیا خبر اس مقام سے گزرے ہیں کتنے کارواں۔ وہ پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں اس جگہ کہ ادھر آگ ہے، بجھی ہوئی ہے، راکھ نظر آ رہی ہے، اس طرف رسی پڑی ہوئی ہے، تو صاف ظاہر ہے کہ یہاں کوئی کاروان آیا ہے، ٹھہرا ہے، اور پھر یہاں سے چلا گیا ہے۔ تو پھر خیال میں یہ بات آتی ہے کہ یہ تو صدیاں گزریں، یہاں سے تو کتنے کاروان گزرے ہوں گے اور مدینہ پہنچے ہوں گے۔ آگ بجھی ہوئی ادھر، ٹوٹی ہوئی تناب ادھر، کیا خبر اس مقام سے گزریں کتنے کارواں۔ آئی صدائے جبرائیل، تیرا مقام ہے یہی، اہل فراق کے لیے عیش دوام ہے یہ۔ اس سے آگے جانا جو ہے وہ نہیں ہوا، وصال کی کیفیت پیدا نہیں ہوئی، لیکن فراق کی جو کیفیت ہے اس کو بڑی اہمیت دے رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جبریل کی آواز آئی کہ تیرا یہی مقام ہے، اہل فراق کے لیے عیش دوام ہے یہی۔ اہل فراق جو ہیں، جو وصال سے دور ہوتے ہیں، ان کے لیے تو یہ عیش کا مقام ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے نا کہ جب تک فراق، جب تک جدائی ہوتی ہے تو ایک آرزو مندی ہوتی ہے، وہ آرزو مندی جو ہے اس کی اقبال کے نزدیک بہت اہمیت ہے۔ اچھا، یہ 5 بند ہیں اس نظم کے، ہر بند میں 5 شعر ہیں، اور چھٹا شعر ٹیپ کا ہے۔ یہ ٹیپ کے جو شعر ہیں، یہ جو موٹے حروف سے لکھے ہوئے ہیں، ان میں پچھلے بند کا ایک تو خلاصہ آتا ہے، اور پھر اگلے بند کی ایک تمہید بن جاتا ہے ہر ٹیپ کا شعر۔ کس سے کہوں کہ زہر ہے میرے لیے مائے حیات، کون ہے بزم کائنات، تازہ ہے میرے واردات۔ اقبال کہتے ہیں کہ میرے واردات تازہ ہیں، یہ جو کائنات ادھر ادھر میں دیکھ رہا ہوں یہ تو ساری فرسودہ ہو چکی ہے، وہی بتوں کی پرستش، وہی غلط قسم کے توہمات میں انسانیت مبتلا ہے، تو میں تو اس سے تنگ ہوں۔ کیا نہیں اور غزنوی کارگہ حیات میں بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہل حرم کے سومنات۔ اوروں کو تو چھوڑیں، دوسری اقوام کو چھوڑیں، خود مسلمانوں نے بت بنا رکھے ہیں، انہوں نے سومنات قائم کیے ہوئے ہیں، تو کیا کوئی اور غزنوی نہیں ہے جو آ کے ان بتوں کو پاش پاش کر دے؟ آپ دیکھیں، مسلمان نسل پرستی میں مبتلا ہیں، مسلمان فرقہ پرستی میں مبتلا ہیں، مسلمان علاقہ پرستی میں مبتلا ہیں، لسانی تعصبات میں مبتلا ہیں، یہ سارے بت ہیں۔ اور اقبال کہتے ہیں کہ کوئی غزنی نے، محمود غزنوی نے کاٹھیا واڑ کا ایک مندر تھا سومنات، وہاں تک بہت سرائی علاقہ طے کر کے وہاں پہنچا تھا، بڑی مشکل بات تھی یہ، لیکن محمود غزنوی وہاں پہنچا اور ان بتوں کو پاش پاش کیا۔ تو اب تو صورتحال یہ ہے کہ خود اہل حرم جو ہیں، مسلمان جو ہیں، ان کے ہاں سومنات بنے ہوئے ہیں، تو کسی غزنوی کی ضرورت ہے جو ان سومناتوں کو توڑ دے۔ ذکر عرب کے سوز میں، فکر عجم کے ساز میں، نئے عربی مشاہدات، نئے عجمی تخیلات۔ حالت یہ ہے کہ نہ ذکر عرب میں وہ سوز ہے، عرب جس چیز کے لیے مشہور ہیں، ذکر اور عشق، وہ ان میں نہیں ہے۔ فکر عجم کے ساز میں، ایران جس لیے مشہور ہے، فکر کی بلندی، وہ وہاں نظر نہیں آتی۔ نئے عربی مشاہدات، نئے عجمی تخیلات، قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ تابدار ابھی گیسو دجلہ و فرات۔ دجلہ اور فرات کے جو گیسو ہیں، یہ جو مارکہ کربلا ہوا تھا نا، یہ فرات کے کنارے ہوا تھا۔ دجلہ اور فرات دونوں عراق کے دریا ہیں۔ تو دجلہ اور فرات کے گیسو جو ہیں وہ تو اب بھی تابدار ہیں، وہ تو اب بھی خون مانگ رہے ہیں، لیکن کوئی قافلہ حجاز میں کوئی حسین ہے ہی نہیں۔ یہ جو اسلام کا قافلہ ہے، یہ جو اسلام کا کاروان ہے، یہ جو قوم ہے مسلمانوں کی، اس میں کوئی حسین ہی نہیں ہے جس کا عشق اتنا مضبوط ہو کہ وہ اعلیٰ تر مقصد کے لیے اپنی جان قربان کر دے۔ اور یہاں سے پھر وہ عشق کے مضمون پہ آ جاتے ہیں، کہتے ہیں عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شر و دوئیں بت قدہ تصورات۔ یہ اقبال کے خیالات کا آپ سمجھیے کہ خلاصہ ہے۔ عقل، اقبال عقل کی اہمیت سے انکار نہیں کرتے ہیں۔ دانائی، فراست اور
فلسفہ اور حکمت، یہ چیزیں جو ہیں یہ بھی ضروری ہیں۔ وہ شمع و شعر میں کہا ہے نا کہ وائے ناکامی مت نہیں، وہ اس طرح شعر ہے کہ تیری محفل میں نہ دیوانے نہ فرزانے رہے۔ دیوانوں کا صاحبان عشق ہونا بھی ضروری ہوتا ہے اور فرزانوں کا ہونا بھی ضروری ہوتا ہے، لیکن جس وقت اقبال موازنہ کرتے ہیں نا تو وہ اہمیت عشق کو دیتے ہیں۔ وہ فراست پہ اور حکمت پہ اور عقل پہ اور زیرکی پہ بھی زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ وہ یقین، ایمان، عشق، محبت اور اللہ رسول کے ساتھ ایک وابستگی، یہ بنیادی چیز ہے، اور عقل اور علم اور فراست اس کے تحت اگر ہوں تو وہ فائدہ مند اور کارآمد ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شر و دین بت کا تصورات۔ اگر عشق نہیں ہے تو کیا شریعت اور کیا دین، سب یہ بت کدے ہیں۔ اگر محبت ہے اللہ اور رسول کے ساتھ تو بات بنتی ہے۔ ایک اور جگہ تو اور زیادہ اس طرح کا انداز اختیار کیا، کہتے ہیں کہ اگر ہو عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی، نہ ہو تو مرد مسلمان بھی کافر و زندیق۔ تو ظاہر ہے کہ کوئی کافر، اللہ تعالیٰ کا کافر، وہ تو صاحب عشق ہو ہی نہیں سکتا، لیکن ایک انداز بیان ہے، اگر ہو عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی، نہ ہو تو مرد مسلمان بھی کافر و زندیق۔ اور یہ جو مظاہر ہیں، اب ٹیپ کا شعر آتا ہے، صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ صدق خلیل، حضرت ابراہیم خلیل بے پرواہ کود پڑے، انہیں آگ میں ڈالا گیا، پرواہ نہیں کی، اشارہ ہوا کہ اپنے بیٹے کو قربان کرو، دریغ نہیں کیا۔ یہ صدق جو ہے یہ کس وجہ سے پیدا ہوتا ہے؟ یہ عشق کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ تعلق تھا اللہ کے ساتھ، ایک آشنائی تھی، ایک رشتہ استوار تھا اللہ کے ساتھ، جس کی وجہ سے انہوں نے یہ کیا۔ اور صبر حسین بھی ہے عشق، حسین نے جو صبر کیا کربلا میں وہ بھی عشق کی بدولت تھا۔ مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ یہ جو بدر کی جنگ مسلمانوں نے لڑی اور حنین کی جنگ لڑی، یہ کسی اعلیٰ تر مقصد کے ساتھ ان کی وابستگی تھی، جس کے نتیجے میں یہ جنگیں ہوئیں۔ آئے کائنات کا مانیے دیر یاب تو، نکلے تیری تلاش میں قافلہ ہے رنگ بو۔ لیکن یہ عشق جو ہے نا، یہ آسانی سے سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا، ساری دنیا جو ہے وہ اس طرف نہیں آ رہی ہے، خود مسلمان اس طرف نہیں آ رہے ہیں، سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اور عشق کے ساتھ پھر محبوب کی طرف اب اقبال کا ادھر ذہن جا رہا ہے، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ذہن جا رہا ہے، کیونکہ انہی کی وہی مدینہ منورہ کے گرد نواح میں پہنچے ہوئے ہیں، اور انہی کے خیالات جو ہیں تو وہ دل و دماغ میں ہیں، تو ان کی طرف اب تناظر وہی ہے۔ لیکن کہتے ہیں کہ عشق ایک ایسی چیز ہے، یہ اگر اسے کائنات کی آیت تصور کریں تو اس کے معنی ذرا دیر سے حاصل ہوتے ہیں۔ نکلے تیری تلاش میں قافلہ ہے رنگ و بو۔ اب رنگ اور بو کے قافلے، رنگ علماء کے لیے استعمال کی ہے تلمیع، اور بو صوفیاء کے لیے استعمال کی ہے۔ علماء بھی صوفیاء بھی تیری تلاش میں نکلے، جلوت یعنی مدرسہ کور نگاہ و مردہ ذوق۔ علماء کا تو یہ حال ہے کہ وہ کور نگاہ ہیں، مردہ ذوق ہیں، مظاہر دیکھنے میں نہیں آتے۔ رہ گئی رسم اذاں روئے بلالی نہ رہی، وہ جو روئے بلالی ہے اس کی کمی ہے۔ خلوت یعنی میکدہ کم طلب و تہی۔ صوفیاء کا یہ حال ہے کہ وہ کم طلب ہیں، تہی کدو ہیں، ان کے کدو میں کچھ ہے ہی نہیں، اور وہ آرزو مندی سے سرشار نہیں ہیں۔ میں کہ میری غزل میں ہے آتش رفتہ کا سراغ، میری تمام سرگزشت کھوئے ہوں کی جستجو۔ میں تو ان لوگوں کو تلاش کر رہا ہوں جو صاحبان یقین تھے، اور صاحب یقین ہونے کی وجہ سے وہ بلند مراتب پہ فائز تھے۔ میری ساری غزل کا یہ مقصد ہے۔ باد صبا کی موج سے نشو و نمائے خار و خس، میرے نفس کی موج سے نشو و نمائے آرزو۔ باد صبا جو ہوتی ہے وہ تو خار و خس کی پرورش کرتی ہے، گھاس پھوس کی پرورش کرتی ہے۔ میرے نفس کی جو موج ہے وہ آرزو مندی کو فروغ دیتی ہے، آرزو پیدا کرتی ہے، عشق پیدا کرتی ہے، محبت پیدا کرتی ہے۔ خون دل و جگر سے ہے میری نوا کی پرورش، ہے رگ ساز میں رواں صاحب ساز کا رہو۔ یہ جو میرے شعر ہیں ان میں میرے
جگر کا خون شامل ہے رگ ساز میں رواں، ساز کی رگوں میں صاحب ساز کا لہو جو ہے وہ رواں ہے، فرصت کشمکش مدے این دل بے قرار رہا، یک دو شکن زیادہ کن گیس ہوئے تابداریا۔ تابدارہ یہاں پہ واضح طور پہ خطاب جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے، اور ویسے بھی یہ پورا بند جو ہے اس میں تناظر وہی ہیں۔ تو مجھے کشمکش کی فرصت نہیں دینی ہے یا رسول اللہ، یک دو شکن زیادہ کن گیسوئے تابدار رہا، ذرا مجھے اپنے گیسوئے تابدار کی ایک دو شکنیں اور زیادہ کیجئے تاکہ میں ڈھیلا نہ پڑ جاؤں، میری آرزو مندی جو ہے وہ برقرار رہے۔ اور اب براہ راست حضور سے خطاب ہے، لوح بھی تو، یہ نعتیہ اشعار ہیں، لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آب گینا رنگ تیرے محیط میں حباب۔ لوح محفوظ بھی تو ہے، قلم جس سے تقدیریں لکھی جاتی ہیں، شاید انہی دو الفاظ سے ان کا ذہن جو ہے تو وہ اس طرف گیا کہ یہ حمدیہ اشعار ہیں۔ تیرا وجود الکتاب، تیرا وجود جو ہے وہ الکتاب ہے، قرآن حکیم۔ حضرت عائشہ نے سے کسی نے پوچھا تھا نا حضور کے اخلاق کے بارے میں، سیرت کے بارے میں، تو انہوں نے کہا تھا کہ بس قرآن جو ہے نا وہ مجسم قرآن تھے، تو ان کا وجود الکتاب۔ یہاں اگر خدا مراد ہوتی نا تو پھر وہ تیرا وجود نہ کہتے، تیرا کلام الکتاب کہتے۔ گنبد آب گینا رنگ تیرے محیط میں حباب، یہ جو آبگینہ رنگ پیالے کی شکل کا یہ جو آسمان ہے، یہ تیرے سمندر میں اس کی حیثیت ایک حباب کی سی ہے۔ عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب۔ یہ بڑی زبردست بات ہے کہ عالم آب و خاک میں، اس دنیا میں تیرے ظہور کی وجہ سے کیا ہوا، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب، ریت کے ایک ذرے کو تو نے سورج بنا دیا۔ معمولی لوگ تھے جو حضور کی صحبت کی وجہ سے بلند درجات پہ فائز ہوئے، یعنی ان میں اتنی صلاحیت، اتنی استعداد پیدا ہو گئی تھی کہ وہ قوموں کے رہنمائی کر سکتے تھے، اور کی بھی۔ اچھا، اس شعر سے بھی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ نعتیہ شعر ہے، کیونکہ وہ ہے نا کہ وہ دانائے سبل ختم الرسل، مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، تو وہاں تو وہ دانائے سبل اور ختم الرسل تو حضور ہی ہیں۔ وہی بات بالکل یہاں کہہ رہے ہیں کہ عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب۔ سنجر سلجوقی خاندان کا بادشاہ تھا، سلیم عثمانی خاندان کا بادشاہ جس نے عثمانی خلافت قائم کی تھی۔ ان کا جو جلال ہے وہ جھلک ہے تیرے جلال کی، اور جنید اور بایزید کا جو فقر ہے وہ تیرے جمال کی جھلک ہے۔ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے کہتے ہیں کہ اگر تیرا شوق، تیرے ساتھ محبت کا رشتہ استوار نہ ہو، تیرے ساتھ میرا عشق نہ ہو تو میری نماز بیکار ہے۔ ایک اور جگہ کہا ہے کہ تیری نماز، تیرا امام بے حضور، تیری نماز بے سرور، ایسے نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر۔ اور تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب۔ عقل اور عشق دونوں تو اس سے مستفید ہوتے ہیں۔ عقل جو اسے حضور نصیب نہیں ہوتا لیکن وہ تلاش میں رہتی ہے، اور عشق و حضور نصیب ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود مضطرب ہوتا ہے۔ دونوں جو ہے وہ بامراد ہوئے۔ تیرا و تار ہے جہاں گردش آفتاب سے، تب زمانہ تازہ کن جلوہ بے حجاب سے۔ سورج کی گردش سے جہان تیرا و تار ہے، یعنی بالکل عجیب سی بات ہے نا، سورج نکلتا ہے تو جہان روشن ہو جاتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں نہیں، تیرا و تار ہے، اس لیے کہ یہ جو سورج کی روشنی سے جہان بظاہر روشن نظر آتا ہے، حقیقت میں روشن نہیں ہے۔ حقیقت میں تو روشن اس وقت ہوگا جب تیرا فیضان جو ہے وہ دنیا میں عام ہوگا۔ تو اس لیے نگاہ یا رسول اللہ نے ایک نگاہ کی ضرورت ہے۔ اچھا، یہ میں آپ کو بتاؤں کہ علم اور عشق دونوں کی اہمیت ہے۔ مثلا وہ بال جبریل کا ایک شعر ہے کہ اگر
خودی و علم سے محکم تو غیرت جبریل، اگر وہ عشق سے محکم تو سور اسرافیل۔ لیکن جب موازنہ ہوتا ہے تو اقبال اتنا گھٹا دیتے ہیں عقل کو کہ صرف عشق ہی سامنے پھر نظر آتا ہے۔ در حقیقت ایسا نہیں ہے، وہ علم کی اور عقل کی اور فراست کی اور حکمت کی اہمیت بھی بیان کرتے ہیں۔ تو تیری نظر میں ہیں تمام میرے گزشتہ روز و شب، مجھ کو خبر نہ تھی کہ ہے علم نخیل بے رطب۔ مجھے اس کا پتہ نہیں تھا کہ صرف علم جو ہے وہ کوئی پھل نہیں دے سکتا جب تک کہ اس کے ساتھ عشق شامل نہ ہو۔ تازہ میرے ضمیر میں مارکہ کہن ہوا عشق تمام مصطفیٰ، عقل تمام بو لہب۔ اب عشق کو مصطفیٰ اور عقل کو بو لہب کہہ دیا ہے۔ اور اس کی ابتدا بھی عجیب ہوتی ہے عشق کی، اس کی انتہا بھی عجیب ہوتی ہے۔ کبھی یہ دلائل سے اور ہیلے حوالے سے آگے لے جاتا ہے، اور کبھی کشاں کشاں آگے لے جاتا ہے۔ عالم سوز و ساز میں وصل کے بڑھ کے ہے فراق، وصل میں مرگ آرزو، ہجر میں لذت طلب۔ اب پھر فراق پہ آ جاتے ہیں، جدائی پہ آ جاتے ہیں، اس کی اہمیت بیان کرتے ہیں کہ یہ جو عشق کا عالم ہوتا ہے، عشق کی جو دنیا ہوتی ہے، اس میں وصال سے بڑھ کر فراق کی اہمیت ہوتی ہے۔ اس لیے کہ جب وصال حاصل ہو جاتا ہے تو آرزو ختم ہو جاتی ہے، لیکن جو ہجر ہوتا ہے، جو فراق ہوتا ہے، اس میں طلب باقی رہتی ہے، اس میں لذت طلب ہوتی ہے۔ اور عین وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا، گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب۔ منظر ایسا ہے کہ گویا حضور سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور اقبال انہیں دیکھنے کی ہمت نہیں کر رہے، اور دیکھنے کی جو کوشش ہے اس کو بھی بے ادبی خیال کر رہے ہیں۔ گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب، یہ جو دیکھنے کا جو بہانہ تھا تو اس کو بھی ایک بے ادبی تصور کر رہے ہیں۔ اور عین وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا، وصال ہوا بھی تو دیکھنے کا حوصلہ نہ ہوا، تو گویا وہ فراق قائم رہا۔ اور اس لیے کہتے ہیں کہ گرمی ہے آرزو فراق، شورش ہے ہاؤ ہو فراق، موج کی جستجو فراق، قطرے کی آبرو فراق۔ قطرہ اگر دریا میں مل جائے ختم ہو جاتا ہے، قطرے کی آبرو تمام تر جدائی میں ہے۔ اسی طرح جو موج ہوتی ہے دریا کی، وہ ایسا لگتا ہے کہ دریا سے باہر جانے کی کوشش کر رہی ہے، فراق کی کوشش کر رہی ہے۔ تو لہٰذا گرمی آرزو جو ہے، آرزو کی گرمی وہ فراق کی وجہ سے ہوتی ہے، اور یہ جو ہاؤ ہو کی شورش ہے یہ فراق کی وجہ سے ہوتی ہے۔ بس یہ ہے نظم، ذوق و شوق۔ اب آپ کے ذہن میں کچھ سوالات ہو تو پوچھیں۔ سر میرا ایک کویسچن ہے کہ یہ جو ابھی آپ نے نظم پڑھائی ہے ذوق و شوق، اس کا محاصل ایک جملے میں کیا ہوگا؟ ماحصل اس کا ایک جملے میں یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ اصل کلید جو ہے اقبال کے نزدیک مسلمانوں کی کامیابی کی، وہ ہے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایسی محبت جو ہر محبت سے بالاتر ہو۔ حضور سے محبت لوگوں میں پائی جاتی ہے، لیکن ہمارے مسائل کیوں نہیں حل ہوتے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ بات یہ ہے کہ عام لوگوں میں بے شک حضور کی محبت ہے، اگرچہ وہ ایک عقیدت چاہے اسے ایک زندہ یقین میں بدلنے کی ضرورت ہے۔ ایسا زندہ یقین کہ نسل پیچھے رہ جائے، فرقہ پیچھے رہ جائے، علاقہ پیچھے رہ جائے، زبان پیچھے رہ جائے، اور حضور کی اللہ کے ساتھ اور حضور کے ساتھ جو تعلق ہے وہ حاوی ہو جائے ان ساری باتوں پہ، وہ پھر یکجہتی پاکستان کے اندر بھی یکجہتی اسی طرح پیدا ہوگی، عالم اسلام میں بھی یکجہتی اسی طرح پیدا ہوگی کہ وہ محبت جو ہے وہ ساری محبتوں پہ غالب آ جائے۔ اب حضرت ابراہیم خلیل نے اپنے بیٹے کو قربان کیا، اس سے زیادہ اور عزیز کیا ہوتا ہے؟ تو وہ گویا بیٹے کی محبت جو ہے اس پر بھی اللہ کی محبت غالب آ گئی تھی۔ تو یہ تو عوام کی میں بات کر رہا ہوں، ہمارے جو خواص ہیں، ہمارا جو بلائی طبقہ ہے جو اب تک رہا ہے، اس میں سچ یہ ہے کہ یہ محبت نہیں ہے۔ اللہ کی اور رسول کی محبت جب ان میں پیدا ہوگی تو جدائی تو پھر ایک تبدیلی آئے گی۔ بہت شکریہ۔